بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ۔ دیکھیں جو تیرا جلوہ تو طرف جائے نظر بھی، روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی، ذروں نے بھی دی تیری رسالت کی گواہی، بول اٹھے ہیں تیرے حکم سے پتھر بھی شجر بھی، ایک ہم ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی، جان دے ڈالیں گے ہم شربت دیدار کے بدلے، مرنے پہ اگر تم ملتے ہو تو ہم جائیں گے مر بھی۔ تمام احباب ذوالفقار برکت نیت نال بابا ضرور درشتی پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر بیٹھ کے میری گفتگو سماعت کرنے والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں، گزشتہ دو خطبیاں دے اندر میں شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی تفصیلی انداز تساں حضرات کے سامنے سنا چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اعلان دے مطابق آج دے اس مختصر وقت دے اندر میں اپنی اس گفتگو دے اندر عقائد علماء دیوبند دے حوالے نال گفتگو کر رہا ہوں کہ دیوبند کنوں کہتے ہیں، انہاں دے عقائد کی نے، انہاں دے نظریات کی نے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے مسلک اور عقیدے دے جڑے لوگاں نے چھٹا پا چڑی ہیں میں انہاں نوں صاف کراں، میں اپنے عقائد دساں، اپنے نظریات تساں حضرات دے سامنے رکھاں تاکہ تانوں بھی فیصلہ کرنے وچ آسانی ہو جائے کہ پکا اور سچا عاشق رسول کنوں کہتے ہیں تے عشاق اہل بیت کنوں کہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ رب تو بھی دعا ہوا اللہ پاک شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنیا جائے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقائد علماء دیوبند کسی ایک بندے کا نام نہیں، دیوبند کسی ایک شخصیت کا نام نہیں، دیوبند کسی اور انسان کا نام نہیں، دیوبند قرآن و حدیث تفسیر دی
صحیح تشریح کا نام دیوبند ہے، جڑا قرآن مجید نو لفظ ب لفظ حرف ب حرف منتا جائے گا، وہی آیات تے عمل کرتا جائے گا۔ میری نظر دے اندر مسلمان بھی ہوئے تے دیوبندی بھی ہوئے۔ آغاز اس مدرسے کا جنوں دنیا تاریخ اسلام دارالعلوم دیوبند کے نام تو یاد کرتی ہے۔ 1867 کے اندر اس کا آغاز ہوا۔ حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام کرتے سن کہ خواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک ہوا۔ آپ نے فرمایا قاسم اے فلاں جگہ تے جا کے اپنا ادارہ قائم کر، اپنا مدرسہ قائم کر، اپنی یونیورسٹی بنا کے اسے اسلام کی تبلیغ کر۔ خواب کے اندر حضور نے اپنے عصا مبارک کے نام جڑا نشان لگایا سی، صبح ہوئی حضرت بیدار ہوئے تے جا کے اس مقام سے ویکھیا تے وہ نشان موجود سی، وہ جگہ موجود سی، اس جگہ تے وہ نشان لگا ہوا سی جڑا رات خواب ہے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھی لگایا۔ اسی جگہ تے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ آج مشہور ہے کہ پوری مدرسے کے اندر جس طالب علم کو سبق یاد نہ ہوئے اس چبوترے آ جائے، اس چوکے آ جائے، اس کمرے آ جائے جنہیں ارد گرد حضور علیہ السلام نے نشان لگایا سی۔ جس بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا جب وہ اس کمرے آ جاتا ہے، اللہ پھر انہوں ایسا سبق یاد کرواتے ہیں کہ ساری زندگی اوپر نہیں سکتا۔ برکت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس ادارے کا آغاز کوئی شاہانہ نہیں، کوئی کرولا گڈیاں تے لگژری گڈیاں چ بیٹھ کے انہوں نے نہیں کیتا۔ ایک انار کا درخت سی، اس درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھان والے کا نام بھی محمود ہے تے جڑا پڑھن والا پہلا شاگرد آیا ہے انہوں بھی محمود الحسن کہتے ہیں۔ تعلیم کا آغاز ہوا۔ دیوبند کے تاجدار حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی کیا رحمۃ اللہ تعالی تشریف فرما سن۔ ایک مرید آیا کہ کہنے لگا حضرت جی میں سونا بنان دا ہنر جاندا تے میں ایسا ہنر جاندا کہ جس چیز دے بھی لوہے تے پتل تے استعمال کرو گے وہ سونے سے تبدیل ہو جائے گا۔ اگر کوئی میرے ورگا ہوتا کوئی مولوی کہتا یار جلدی 10 منٹ مار دیر نہ لا، سانوں تے ضرورت ہے۔ میں قربان جاواں حضرت مہاجر مکی فرمان لگے بیٹا میں یہ جڑا سفر کر کے اس مقام تے آیا میں سونے کا طریقہ پوچھن نہیں آیا، میں تے یہ طریقہ پوچھن آیا کہ رب دے نیڑے کیویں ہونا ہے، رب نو کیویں راضی کرنا ہے تے مصطفیٰ نو کیویں راضی کرنا ہے۔ عقائد علماء دیوبند کوئی ایک دو نہیں، بڑے ہی تفصیل دے نام کتاباں پڑھیاں پڑھیاں نے علماء لکھے۔ بس انہاں چوں چند عقائد میں تساں حضرات دے سامنے رکھا گا انشاءاللہ کرو دعا فرماؤ کہ کسی دے ذہن وچ گل آ جائے، گل پہ جائے، انشاءاللہ وہ عمل کر گیا، اودی بھی نجات ہو جائے گی، میری بھی نجات ہو جائے گی۔
مسلک دیوبند کا پہلا عقیدہ میں کوشش کروں گا کہ میں بڑی اختصار دے نال 12 عقائد میں تساں حضرات دے سامنے رکھنے انشاءاللہ کہہ کتنے 12 عقائد خاص میں جڑے چن کے میں تساں حضرات دے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا عقیدہ جیڑا بندہ حق حلال دی کمائی کر کے حق حلال دی روزی کما کے خالصتاً حضور علیہ السلام دی روضہ مبارک قبر مبارک دے دیدار واسطے جاندا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ خالصتاً میری زیارت واسطے آندا ہے میری قبر دی زیارت واسطے آندا ہے میں محمد تے واجب ہے کل نو قیامت والے دن او دی شفاعت کرنا۔ حدیث مبارکہ کہتے تھے موجود نہیں عربی عبارت میں بلکہ سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جنہوں نے میری قبر دی ایک دفعہ زیارت کر لی میں محمد دے او دی شفاعت واجب ہو گئی۔ صرف شرک دا دبا ہو دے دامن دے نہ ہوئے، شرک تو پاک ہوئے، غیبت تو پاک ہوئے، باقی جڑے ایسے انسان کو گناہ ہو جاتے ہیں نا، نماز کمی پیشی ہو گئی، زکوٰۃ کمی پیشی ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں جڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا میں پھر درگزر کر دیاں گا جدوں میرا محبوب کہے گا نا عرشاں والیا اس بندے نو کچھ نہ کہیں کیونکہ میں وعدہ کیتی بیٹھا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جن نے ایک دفعہ میرے روضے دا میری قبر دا دیدار کر لیا میں محمد دے دی شفاعت واجب ہو گئی۔ یا اللہ میں درخواست کرتا اینو چھڈ دے، اینو کچھ نہ کہیں، اے ہن میرا ہو گیا ہے تے جیڑا میرا ہو جائے نا اونوں میں نال لے کے جنت وچ جانا ہے۔ یہ عقائد علماء دیوبند نے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جنہیں ایک دفعہ حضور دے قبر دی دیدار تے زیارت کیتی او دے تے حضور دی شفاعت واجب۔ عقیدہ نمبر 2، اس وقت جیڑی مٹی زمین دا جیڑا حصہ حضور علیہ السلام دے جسم اطہر دینا غور کرنا، گھراں دے اندر بیٹھیاں میری ماما تے بہناں میری گفتگو سن رہی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ذرا غور کر کرن اس ٹائم اس وقت روضۃ الرسول دے اندر قبر مبارک جیڑا حصہ زمین دا دائیں بائیں ہوئے زمین دا حصہ ہوئے جیڑی مٹی اس ٹائم حضور دے جسم اطہر نو ٹچ کرتی پئی ہے، چھو رہی ہے، نال چمٹی ہوئی ہے، نال چپی پائی ہوئی ہے، او جگہ او زمین آسمان تو بھی عرش و کرسی تو بھی لوح محفوظ تو بھی افضل ترین ہے، اس جگہ کا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ ایک علماء دیوبند دوسرا عقیدہ ہے اس ٹائم جیڑی مٹی مس کر دئیے ٹچ کر دئیے او دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ اور میرا چونکہ میں طالب علم ہوں اسی مجبور ہو جانے ہیں جب گل چو گل نکلتی ہے تو پھر گل بن جاتی ہے تو گل کرنی پہ جاتی ہے، گل نہیں کریں گے تو گل پلے نہیں پہ جائے۔ اگر زمین دا حصہ محبوب دے وجود اطہر دے نال مس ہو رہا ہے جے او شان والا ہے تے جدوں ہجرت والی رات ابو بکر نے محبوب نو کندھیاں تے بٹھایا سی تے محبوب دا جسم اطہر ابو بکر دے وجود دے نال مس ہو رہا سی تے ابو بکر دے وجود دا کی مقام
میں مین عقائد جنہاں دے بارے لوکاں نے اولیاء نے خاص و عوام کا ذہن سازی تے انہوں نے بدلنا شروع کیتا کہ مسلک دیوبند غلط عقائد رکھتا ہے، مسلک دیوبند معاذ اللہ حضور نو انہاں دا مقام گھٹاتے ہیں، اولیاء دا مقام گھٹاتے ہیں، صحابہ دا مقام گھٹاتے ہیں، تے فلاں نو نہیں مانتے۔ میں بس اپنے جڑے عقائد تے داغ تے چھٹا پہ گئیاں نے نا اج میں وہ صاف کرنیاں نے انشاءاللہ۔ دو عقیدے ہو گئے، کتنے یاد رکھنا بھی کتنے عقیدے ہو گئے؟ دو۔ پہلا عقیدہ منظر قبری وجہ بدلا ہو شفاعتی، جرا میری قبر دا ایک دفعہ دیدار کر لے، زیارت کر لے، میں محمد تے او دی شفاعت پا جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا عقیدہ کہ جیڑی جگہ اس ٹائم حضور دے وجود اثر دے نال ٹچ ہو رہی ہے، مس ہو رہی ہے، وہ عرش و کرسی تو بھی اعلیٰ ہے، عرش معلیٰ تو بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہو، زمین تو اعلیٰ ہے، عرش معلیٰ تو بھی اعلیٰ۔ تیسرا عقیدہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، صادقین، صالحین، ولی جیرے دنیا تو ٹر گئے ہون ولی، جیرے دنیا تو ٹر گئے دعا دے اندر اونا دے وسیلے نال منگنا جائز ہے، بہتر ہے، منگیا جا سکتا ہے۔ مثال دے طور پہ سانو شیخ عبدالقادر جیلانی نال محبت ہے، کوئی اونا دا پیر ہے، کوئی محمد الدین اجمیری دا پیر مرید ہے، تے اسی دعا کریے یا اللہ جس طرح تو شیخ عبدالقادر جیلانی تے اپنی رحمت نازل فرمائی، انہاں دے صدقے انہاں دے وسیلے نال ساڈے تے بھی رحمت نازل فرمائی۔ کہہ دے وہ آمین، بلند آواز میں کہہ دو آمین۔ بزرگاں دے وسیلے نال منگنا علماء دیوبند دے نزدیک جائز ہے۔ علماء دیوبند نے کتنے تک لکھا ہے کہ جنہیں دنیا تو ٹر گئے انہاں دے وسیلے نال بھی اگر کوئی اللہ دا ولی، کامل ولی، اکمل ولی حیات ہے، موجود ہے، تے او دی زندگی چ بھی او دے وسیلے نال منگیا جا سکتا۔ یہ بھی عقیدہ علماء دیوبند۔ چوتھا عقیدہ سبحان اللہ کہہ دے، چوتھا عقیدہ حضور علیہ السلام اپنے روضے مبارک کے اندر حیات دے، سبحان اللہ کہہ دو۔ حضور علیہ السلام اے تسی اگوں جا کے اپنے ایک ایک دوست نوں تسی یہ میری گفتگو سنانی ہے تاکہ مینوں بھی فائدہ ہوئے، تانوں سنن دا فائدہ ہوئے، مینوں سنان دا فائدہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام اپنے روضے مبارک دے اندر بحمد اللہ حیات نے، نماز پڑھتے ہیں، اپنے وجود اثر دے نال زندہ سلامت نے، پوری امت دے اعمال حضور علیہ السلام دے سامنے پیش کیتے جاتے ہیں۔ یہ علماء دیوبند دا عقیدہ ہے، یہ بھی ذہن چ رکھتے جاؤ۔ اسی کی کر رہے ہیں، لوگ کی کر رہے ہیں، فلانا کی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزاں رب پہنچا رہے ہیں محبوب دے علم دے اندر۔ حضور نو اگر رب نہ پہنچائے نا تو حضور نو کوئی شاید چیز کوئی خبر نہیں پہنچتی۔ اے رب جیرا درود و سلام بھی پہنچا رہے تے دنیا دے اعمال بھی محبوب تک پہنچائے جا رہے۔ پنجواں عقیدہ حضور علیہ السلام اپنے روضے مبارک دے اندر حیات نے اتھوں درود و
فرشتے لے کے جاتے خوبصورت کپڑے چ لپیٹ کے جنتی کپڑے چ لپیٹ کے ریشمی کپڑے چ لپیٹ کے اور ساڈے درود و سلام خوبصورت گفٹ چڑھا کے گفٹ پیپر چڑھا کے خوبصورت انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عقیدت دے اندر پیش کر دیں حضور جواب فرماندے ہن ایمانداری نال دسنا کیسا منظر ہوئے گا جدوں اسی اتھوں بیٹھ کے درود پڑھاਂਗੇ تے فرشتے جا کے کہن السلام علیکہ یا رسول اللہ اے تواڈے فلاں امتی فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں نے تواڈی عقیدت دے اندر تواڈوں نذرانے دے طور تے درود و سلام دا تحفہ بھیجیا ہے او حضور اپنے کول سنبھال لیں گے کل جدوں میدان محشر لگے گا جدوں اسی پریشان ہوں گے حضور پھر اپنی جیب مبارک سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کے نامہ اعمال دے پلڑے میں سٹن گے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تے حیران ہو کے بندہ کہے گا یا نبی اللہ ایسی کیڑی چیز ہے جیڑی تسی پلڑے وچ پائی تے پلڑا بھاری ہو گیا حضور مسکرا کے کہن گے سجنا میرے بیٹیا میرے سجنا کر کسے میں دنیا دے اندر تو ایک محفل وچ بیٹھ کے جمعے دے اجتماع وچ بیٹھ کے مسجد وچ بیٹھ کے میرا نام آیا تے تو میرے تے درود و سلام پڑھیا تو تے بھول گیا پر تیرا نذرانہ تے عقیدت تے گفٹ تے تحفہ میں سنبھال کے رکھ لیا سی جیڑا اج تیرے کام آ گیا آ ہن اپا دونوں رل کے جنت وچ جانا ہے سبحان اللہ تھوڑی جی کہہ دو سبحان اللہ اللہ پانچ عقیدے ہو گئے میں انشاءاللہ عقائد تے گل کراں گا انشاءاللہ خیر کتنے عقیدے ہو گئے پانچ عقیدے ہو گئے پہلا عقیدہ منظر قبری وجبت له شفاعتی دوسرا عقیدہ جیڑی مٹی اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم اطہر دے نال مس ہو رہی ہے زمین و آسمان عرش مولا تو بھی افضل ہے تیسرا عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اولیاء صلحاء اتقیاء اصفیاء صالحین صادقین متقین انہاں کا وسیلہ دینا دعا دے اندر جائز ہے چوتھا عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک دے اندر حیات نے انہاں نوں اتھوں درود و سلام پڑھیے فرشتے پہنچاندے روزے تے جا کے پڑھیے حضور خود سنتے جواب دیندے پنجواں عقیدہ یہ ہے حضور اپنے روزے دے اندر زندہ نے نماز پڑھتے نے جس طرح جسم دا روح نال تعلق ہے وہ برقرار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت دے اعمال پیش کیتے جاتے ہیں ایک علماء دیوبند کا عقیدہ ہے پانچ عقیدے ہو گئے کتنے ہو گئے پانچ عقیدے دوسری زبان کا سناؤ تے میں چھواں عقیدہ لے کے آواں تاکہ انہیں پتہ چلے نا میں کسی کو سنا رہا ہوں میں کلا نہیں بولتا پیا بولنا تھوڑا جا تو بولا چھواں عقیدہ میں انشاءاللہ قرآن مجید سامنے لے کے بیٹھا اللہ پاک زندگی دے بشرط زندگی باقاعدہ پتہ کوئی نہیں ہے قرآن مجید جو بھی علماء دیوبند دے عقائد ثابت کرے گا انشاءاللہ کرے گا ہر روز سارے انشاءاللہ کہتا ہوں چھواں عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت کی صبح توجہ ہے طالب علم اے جڑا چھواں عقیدہ ہے تسی ضرور جا کے اپنے ایک دوست نو سنانا ہے تو جس مرضی مسئلہ کا ہو انہوں نے کہا کہ آج اسی ایک دیوبند آدم کو سن کے آئے ہیں انہیں سانو یہ دسیا ہے کہ اسی عقیدہ دے سنا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان آئے یا آؤں گے سمجھنا آدم تو لے کے قیامت تک جتنے انسان ٹر گئے یا جتنے انسان موجود ہیں یا جتنے اور آنے ہیں علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے یہ مسلک ہے
کہ حضور علیہ السلام انہاں سارے نالوں افضل نے، اکمل نے، اطیب نے، اعلی نے، عرفا نے، ساری مخلوق ایک پلڑے دے اندر محبوب دے نالین پاک ایک پلڑے دے. سبحان اللہ. دے سبحان اللہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ. عقیدے دے حساب نال سبحان اللہ ہو گئی. سبحان اللہ برابر کہنا ذرا سبحان اللہ بابا. سبحان اللہ. ساری مخلوق 12,000 بعد نے لکھا ہے 18,000 مخلوقات نے اللہ 18,000 مخلوقات ایک پاس انہاں 18,000 مخلوقات چوں اشرف المخلوقات انسان ہے. توجہ بتا رہا 18,000 مخلوقات چوں 18,000 جہانہ چوں 18,000 مخلوقات چوں اشرف المخلوقات انسان ہے جنہوں قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہن میں ترایا تے گل لمبی ہو جائے گی. اشرف المخلوقات انسان ہے 18,000 مخلوقات. افضل کون ہے؟ انسان. بولو بولو افضل کون ہے؟ انسان. توجہ ہے 18,000 مخلوقات جو اشرف مخلوق انسان ہے تے اشرف المخلوقات آدم تو لے کے قیامت تک جتنے بھی اشرف المخلوقات آئے جتنے بھی انسان آئے انہاں سارے جو افضل البشر جنہوں کہتے ہیں انہوں محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اے علماء دیوبند عقیدہ ہے. کوئی ٹیل لا رہا ہے، کوئی زور لا رہا ہے، کوئی سدھا ہوئے، کوئی پٹھا ہوئے، کوئی گھا کھانا شروع کر دے یا کوئی مٹی کھانا شروع کر دے یا سر چپانا شروع کر دے. اے مقام جیڑا رب نے محبوب نو دے دیتا ہے اے کوئی مائی دا لال کھس نہیں سکتا. میں درود پڑھا نہ پڑھا تساں پڑھو نہ پڑھو قرآن کہندا ہے 12 فا نہ لگا ذکر جدا ذکر رب بلند کرے تیرے میرے کرن نہ کرنا محبوب نو کوئی فرق نہیں پینا. 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام محبوب نے درود و سلام پڑھ دے. پھر میں سلام کرا ہوا نفوس قدسیوں نو میں سلام کرا ہوا یارا نو میں سلام کرتا اونا جان سارا نو او تو اونا نو منگا جے 70,000 سویرے آندن 70,000 شامی آندن اور روزے کا گزار کر دیں مصطفیٰ کا گزار نہیں کر سکتے. لیکن صحابہ نے عظمت نو سلام کرا جنہوں نے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے درود و سلام کریا. میں تے درود پڑھا میں روزے نجات پڑھا تے عمر کے دن وضاحت رہو شفاعت میرے دیوری شفاعت واجب ہو گئی. تے جنہوں نے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے درود پڑھیا ہوئے انہاں صحابہ کا کی مقام ہوگا. سبحان اللہ. انہاں صحابہ کا کی مرتبہ ہوگا. عقیدہ 6 عقیدہ نمبر بولو 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 6 عقیدے ہو گئے تے 6 رہ گئے انشاءاللہ کل انشاءاللہ. افضل البشر کون؟ بولو بولو سبحان اللہ کہہ کے حضور. افضل البشر کون؟ سبحان اللہ کو قرآن جو بتا رہا. چلو میں کسی مولوی نو نہیں پوچھتا میں کسی پیر نو نہیں پوچھتا میں کسی مفسر نو نہیں پوچھتا. انہاں دیاں گلاں وچ اختلافات ہو سکدے ہیں. اپاں قرآن مجید نو پوچھ لے کہ سانو حضور دا تعارف کرو. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیا قرآن ذرا میرے نام مقتدیاں نو دسنا حضور کینو کہندے سبحان اللہ. مینوں جلدا میں کیا قرآن مینوں ذرا محبوب دا نام دس. قرآن کہندا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا اچھا قرآن محبوب دی نبوت دس. قرآن کہندا یا ایھا النبی میں کیا قرآن محبوب دی رسالت لکھا. قرآن کہندا
قرآن محبوب دا چہرے دا دیدار کروا قرآن کہندا والضحا اچھا زلفاں دا دیدار کروا قرآن کہندا واللیل اچھا محبوب دیاں اکھیاں دا دیدار کروا قرآن کہندا ما زاغ البصر اچھا محبوب دے سینے دا دیدار کروا قرآن کہندا الم نشرح لک صدرک اچھا قرآن مصطفیٰ دے دندان دا ذکر کر قرآن کہندا یاسین اچھا قرآن مصطفیٰ دے ہتھاں دا ذکر کر قرآن کہندا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی میں کیا قرآن مصطفیٰ دے قدم لکھا قرآن کہندا لا اقسم بہذا البلد اچھا قرآن مصطفیٰ دے صفات بیان کر قرآن کہندا انا توجہ طلب العمل قرآن کہندا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اچھا قرآن مصطفیٰ دا شان بکھا قرآن کہندا وما ارسلناک الا رحمۃ میں کیا قرآن نبی دا صدیق بکھا سبحان اللہ قرآن کہندا والذین معہ میں کیا محبوب دا عمر بکھا قرآن کہندا اشداء علی الکفار اچھا نبی دا عثمان بکھا قرآن کہندا رحماء بینہم اچھا قرآن نبی دا علی بکھا قرآن کہندا تراہم رکعاً سجدا اچھا قرآن مصطفیٰ دے ازواج دا ذکر کر قرآن کہندا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اچھا قرآن نبی دیا بیٹیاں دا ذکر کر قرآن کہندا کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین اچھا قرآن نبی دا معراج بکھا قرآن کہندا سبحان الذی اسری بعبدہ اچھا قرآن نبی دی ہجرت بکھا قرآن کہندا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اچھا قرآن نبی دے یارہ دا رضایت بکھا نبی دے یارہ دے تمغے بکھا قرآن کہندا اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون اچھا قرآن جڑا قرآن رب نے صحابہ نوں کارڈ دے دیتا ہے اے جڑا نتیجہ گیا رزلٹ کارڈ آ گیا تیرے ول اوہی ذرا وکھا تے قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ کے اندر اوے قرآن تے جڑا قرآن نا جڑا میں محبوب دے سینے اثر تے نازل کیتا ہے اے بھی قرآن میرا محبوب بھی قرآن میرا قرآن اے قرآن کالے حرف والا او قرآن کالیاں زلفاں والا اے قرآن خاموش ہے او قرآن بولنا نظر آئے گا اے قرآن مسجد نظر آئے گا او قرآن میدان میں نظر آئے گا اے قرآن سینے سے نظر آئے گا او قرآن صحابہ دی جماعت سے نظر آئے گا اے قرآن چمکتا دے او بھی قرآن چمکتا دے اے قرآن ہوئے جنوں جبریل لے کے عرشاں تو فرشاں والا ہے او قرآن ہوئے جنوں معراج والی رات جبریل فرشاں تو لے کے عرشاں والا گئے اس قرآن کو کلام اللہ کہندے اونوں محمد رسول اللہ کہندے سبحان اللہ اللہ سبحان میں غلط گل کراں تانوں حق کے اٹھ کے روک سکدے ہو بے شک میں بڑی ذمہ داری دے نال باوجود منبر رسول تے بیٹھ کے میں اپنے ایک ایک لفظ دا آپ ذمہ دار الحمدللہ میں بھی ہوا تلوار نہیں چلا رہا میں نہیں کہا کہ منبر دی گل ہو رہے زمین دی گل ہو رہے مصلی دی گل ہو رہے یہ قائد ہے لوگاں ذہن خراب کیتے جی دیوبندی فلاں نہیں منتے تے فلاں نہیں منتے تے فلاں نہیں منتے
میں کہ اج رولے کو پا لینے بے شک سبحان اللہ کپڑے دے داغ لگ گئے نا تے دھونا پی جاندا بے شک اج میں اپنے عقیدے تے جڑیاں چٹاں پائیاں نے نا دشمناں نے میں وہ صاف کرنا چاہتا سبحان اللہ چھواں عقیدہ محبوب سارے نالوں افضل یاد رکھنا تعالی کوئی جنہ مرضی متقی پرہیزگار ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے نالوں افضل ہے بے شک ستواں عقیدہ ہے سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد کہ جتنا مرضی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہوئے اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو یہ کافر ہے بولو 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 کافر ہے ختم نبوت کے معاملے سے ڈھیل کوئی نہیں ہے یاد رکھنا اسی یہ نہیں کہتے فلانے نے کافر کو تے فلانے نے کافر کو اسی یہ کہتے ہیں جڑا نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے بے شک او کی ہے کافر ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد بے شک دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد جہاں نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے بولو کافر ہے ہوں اگر میں اس عقیدے کو کھولیا نا تو گل لمبی ہو جائے گی بس میں اشارہ دے لگا 18,000 مخلوقات چوں اشرف المخلوقات انسان چوں افضل البشر محمد صلی حضور اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزاک اللہ تعالیٰ کہہ دو افضل البشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور فرماتے ہیں انہوں کو حضور فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء انبیاء توجہ ہے طالب علم پر تمام انسانوں میں جو حضور افضل ہیں حضور فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہ تمام انبیاء کے بعد آدم تو لے کے امام الانبیاء تک جتنے انبیاء ہیں انہاں تو بعد اگر کوئی اس قرہ ارضی دے افضل ترین ہے تو وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں سبحان اللہ یہ بھی ساڈا عقیدہ ہے علماء حق علماء دیوبند کا عقیدہ ہے اج یہ عقیدہ یاد کر کے جانا نہیں ہے تو لوگوں کو دسنا ہے یہ نہیں اس کو سنی تے دوسرے پاسے کڈنا نہیں اج عقائد میں اس واسطے لے کے بیٹھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ساڈا عقیدہ کی ہن ایک اور بہت بڑا عقیدہ جس کے بارے دے اندر بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیتا گیا ساڈے بارے وچ اکثر تسی جو بھی ساڈے واسطے قابل احترام نے جڑے دوسرے مسالک دے لوگ نے حضرات نے علماء نے سارے دا اسی احترام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جڑے مسئلے کے دیوبند والے نے نا اے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے چ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح بڑے بھائی نو چھوٹے بھائی تے فضیلت ہے نا اللہ یاذ باللہ اسی طرح حضور نو ساڈے تے فضیلت قرآن لے کے بیٹھا باوجود منبر رسول تے بیٹھا کسی مائی دے لالچ اگر جرأت ہے تو انہوں اللہ ثابت کرے میں اپنے الفاظ اپنے عقائد کا الحمدللہ خود ذمہ دار ہوں میں کسی دا زر خرید و غلام نہیں ہوں میں کسی کو تنخواہ لے کے جمعہ پڑھان نہیں بیٹھتا یہ گل یاد رکھنا نہ ہی میں کسی دا ملازم ہو نہیں ہوں اللہ دی رضا لئی بیٹھی ہے اللہ دی رضا واسطے بیان کریدا ہے ایک گل یاد رکھنا جس بندے دا قرآن مجید ہاتھ چ پکڑ کے میں کہہ رہا جس بندے دا ایک عقیدہ ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی فضیلت اس طرح ہے جس طرح چھوٹے بھائی تے بڑے بھائی نو فضیلت ہے وہ کافر ہے وہ مرتد ہے وہ دار اسلام تو خارج ہے دیوبندی دے درکنار اور مسلمان کے حوالے بھی حقدار نہیں اے میرا عقیدہ تے میرے قابل دا عقیدہ ہے میں بڑے واضح لفظاں دے اندر عقائد و نظریات کا اظہار کر رہا میں پہلے کہہ چکیا کہ آدم تو لے کے قیامت تک آن والے ہر انسان تو حضور افضل نے سبحان اللہ میری جدا عقیدہ ہے انہوں نے سبحان اللہ چاہیے سبحان اللہ حضور خدا تو بعد پوری قرہ ارضی دے حضور افضل ہے اگلا عقیدہ آ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں میں اللہ کا یاد رکھنا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اللہ سوا تمام جہاناں تمام مخلوقات سب تو زیادہ علم حاصل ہے، علم دیتا گیا ہے۔ اگر کوئی شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے بھی سارے جڑے دوسرے بھائی نہیں کوئی تھوڑی جی بے ایمانی کر جاتے ہیں کہ مسئلہ کے دیوبند والے یہ علیہ باللہ کہتے ہیں کہ جس طرح جتنا شیطان کو علم ہے اللہ یعظ باللہ، میں اور الفاظ ان کو رانا نہیں چاہ رہے، بس میں بڑے سادان تھا کتابوں سے بہت کچھ لکھا ہے کہ معاف فرمائے اللہ یعظ باللہ کہ شیطان نبی زیادہ علم حاصل اتنا حضور نہیں ہے اللہ یعظ اللہ۔ لیکن میں قرآن مجید سامنے لے کے بیٹھا، میں اس لیے قرآن لے کے بیٹھا، میں انشاءاللہ قرآن سے بھی دلائل رکھاں گے انشاءاللہ کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ایک کہے کہ شیطان نو ماذ اللہ زیادہ علم ہے، میں بڑی ذمہ دار ہوں، ممبر رسول تک بیٹھ کے کہوں گا، اور جس مرضی مسلک کے مذہب کا ہوئے وہ بھی کافر اور مرتد اور دار اسلام کا خارج۔ میں مسلک دیوبند کا عقیدہ واضح کر چکا کہ اللہ تو بعد فرشتے کے پاس نہیں، اللہ تو بعد اگر سب تو زیادہ علم کسی کو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں میرا معاف ہو گیا سبحان اللہ، ان سرور کونین کے سبحان اللہ کو عقیدہ سبحان اللہ 11 نمبر عقیدے سے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں بڑا شارٹ کٹ لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میں قرآن کو دلائل رکھنے ٹائم میں بڑا شارٹ ہے، ورنہ اس کے قاعدے تھے الحمدللہ تحدید سے بھی نعمت کے طور پہ کہہ رہے ہیں۔ اگر ایک ایک عقیدے دربان ایک ایک عقیدے واسطے میں ایک ایک گھنٹہ چاہیے تو پھر بھی میں پورا بیان نہیں کر سکا گا، بس میں شارٹ کٹ لے کے جا رہا ہوں۔ 11 نمبر عقیدہ آ گیا، 11 نمبر تو 12 عقیدے نے میں کچھ حضرات کے سامنے خاص رکھنے نے تو 11 عقیدے تک پہنچ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مقام اور مرتبہ ایک فضیلت ہے۔ تسی میرے وال دیکھ رہے ہو، میں تواڈے وال دیکھ رہا ہوں، ہن مینوں نہیں پتا میرے پیچھے کی ہے، تانوں نہیں پتا تواڈے پیچھے بندہ بیٹھا کی کر رہا ہے، نہیں نہ جانتا، وہ تو پتا لگے گا جدوں اسی مڑ کے دیکھاں گے، مڑ کے دیکھاں گے، گھوم کے دیکھاں گے تو پتا لگے گا کہ حضور علماء دیوبند کا عقیدہ اور مسلک ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سامنے وہ دیکھتے سن، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پشت پر بھی دیکھتے سن۔ مسلک دیوبند ہے کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اپنی صفاں درست کریا کرو، میں تہوں دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پشت والوں کے دیکھتے سن، سبحان اللہ۔ تو ایک معجزہ میرے ذہن چ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کے جڑے معجزے آئے، جتنی دیر تک وہ قائم رہے، نبی قائم رہے، معجزہ قائم رہا، جس طرح وہ جاندے رہے معجزہ ختم ہوتا چلا گیا۔ وہ معجزہ ہے، معجزے کا انکار نہیں، لیکن انہوں کی معجزے کی ایک محدود مدت رکھی۔ میں سارے معجزے چھڑتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے، چاند نو توڑنا یہ بچپن والا ہے نا، تو پھر آپ عقل بھی دیتی ہے نا۔ ویسے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، مانتے بھی ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ اپنے آپ نہیں کہتے یار تو بڑا سونا ہوتا جا رہے ہیں، بڑا سمجھدار ہوتا جا رہے ہیں، بڑا اسی اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں۔ تے آگے ساری عقل کیوں مان جاتی ہے؟ جیڑا نبی بچپن دے اندر چاند توڑ سکتا ہے، سبحان اللہ، نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیڑا نبی بچپن دے اندر ہوتا ہے مقام ہے ایک اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو جائے تو جب وہ اپنے چوبن سے پہنچے گا تو ہوتا کی مقام میرا عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے ایک خاص خوشبو دے نال نوازیا۔ سبحان اللہ۔ گرمیاں آتی ہیں عموماً لفظ کی تجار تھوڑا پڑے ہو کے پیر پسینے جو بدبو آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے، نہ لیا کرتے ہیں۔ میں وہ الفاظ کو زیادہ سامنے رکھنے جو عام بولے جاتے ہیں، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں
لیکن میں سلام کرا محبوب تیری سبحان اللہ حضور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور دے پسینے دے قطرے انسان جس طرح آسمان تے ستارے پہ چلتے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایک پنجابی دا شعر آیا ہے کہ سبحان اللہ پوری ورنہ آج میں اپنی گفتگو دے اندر شعر دا موڈ لے کے نہیں سی بیٹھا ہوا ہے کہ آج گفتگو ہوئے گی شعر و شاعری کی زندگی دی تے پھر کرا گے لیکن ہم آ گئے ہیں سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ خوشبو میں خوشبو دا مقام دسنا لگا سبحان اللہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کے تصویر سینے میں موجود ہے قرآن لے کے بیٹھا قابل علماء دیوبند خاتم علماء دیوبندیاں جتیاں جو علم حاصل کرنے والا آدھرا میرے توقید لے جا ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کے تصویر سینے میں موجود ہے جس نے آ کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے سبحان اللہ کہہ دو پھرتے ہیں پر کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا انہاں کی لے جا ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے صحابہ کہندے سانو پوچھنا نہیں سے پیندا آمنہ دا در یتیم کدے گیا ہے کدھر جا رہے ہیں سانو سونے دے پسینے دیاں خوشبوواں دس دیندیاں سن کے محبوب نال راواں چولاں دے سبحان اللہ 11 نمبر عقیدہ ہو گیا کنے عقیدے ہو گئے 11 کنے ہو گئے 11 تے ہن 12واں عقیدہ آ جا اللہ تینوں آیات عطا فرمائے اللہ دا قرآن کہندا ہے چلو میں پہلے عقیدہ دس دیاں مسلک حق مسلک دیوبند ہے عقیدہ اور مسلک ہے کہ اللہ نے جیرا فرمان قرآن وچ نازل کر دیتا جیرا اتار دیتا جیرا اقرار نہیں کرتا ایمان نہیں لیاندا احترام نہیں کرتا اور کافر ہے دار اسلام تو بولو بولو دار اسلام تو خارج میں سوال تو یہ لگی لالا کہڑے ایسے فرمان نے قرآن وچ جڑے نہ منن نال بندہ کافر ہو جاندا اللہ بولنا ذرا سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ اے وہ 12 آیت نے جہاں دے مسئلے کے دیوبند تے تنقید بھی ہوئی اور وقتاً فوقتاً علماء کرام نے جواب بھی دیتا اج کل تو سوشل میڈیا دا زمانہ ہے کوئی کھٹا چ بیٹھ کے کوئی جیلم جو بکواس کرتا نظر آ رہا ہے کوئی کس کھٹ جو بیٹھا بکواس کرتا نظر آ رہا ہے میرا چیلنج ہے میں قرآن لے کے بیٹھا میں باوضو بیٹھا اس واسطے میں جیلم والے لانتی دا نام نہیں لے رہا وضو میں کر کے بیٹھا قرآن لے کے بیٹھا او دا ایک بیان اس بدبخت دا ایک بیان منبر رسول تفسیر میں دکھا رہا ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ رب نے انہیں اس قابل ہی نہیں رکھا کہ منبر رسول تے بیٹھے منبر رسول تے بیٹھنا بیان والے عربی اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے تسی روندے ہو ممبریاں مگر تسی روندے پھر ممبریاں تسی پیسہ لا کے ممبر بنتے ہو رب سانو یہ اعزاز دیتا ہے اسی ہر ہفتے ہر جمعے ممبر رسول تے بیٹھے سبحان اللہ تو وہ ایک بیان ہے جڑا بکواس کرتا ہے نا فلانے نے یہ لکھا ہے تو فلانے تے نوجوان کر کے ذہن خراب کرتا ہے تو نوجوان پتہ کی کرے چشتی صاحب فلانا ہے کہندا ہے تے جیل بھی ہے کہندا ہے تساں کی کہندے ہو میں کہ بات پکتا جے تو قرآن پڑھیا ہوندا نا تے تو ول جاندا ہی نہ سبحان اللہ میں مولوی دی گل نہیں کرتا میں اپنے مسلک دی گل نہیں کرتا تو ساڈے مسلک نہیں پڑھنے نہ پڑھ ساڈے عقائد نہیں پڑھنے نہ پڑھ
تو قرآن پر قرآن کی کہتا ہے سبحان اللہ ساڑھے نال اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ اسی اپنے مسلک دے بھی پہرے دار ہاں، ختم نبوت دے بھی پہرے دار ہاں، تے ناموس صحابہ دے بھی پہرے دار ہاں، اور ناموس اہل بیت دے بھی پہرے دار ہاں۔ سبحان اللہ کوئی جس مرضی کھوڑ جو بولے انشاءاللہ انہوں اسی کھوڑ جو بار چھٹا دے انشاءاللہ پوری ذمہ داری نہ کل کرتا میں کہ ہوا کر بارہ چلانا رہا نہیں ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں اسی وجہ تو اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہوں میں کل کوئی جھوٹ اٹھ کے نہ کہے چشتی نے ہے کہہ چھٹے ہے میں ثابت کر سکا کہ میں اپنے عقائد و نظریات سے کل بھی پکا سی الحمدللہ میں آج بھی پکا الحمدللہ یا اللہ ایسا کہ قرآن نے فرمان آگے نے جنہوں نہ منن نال بندہ کافر ہوتا ہے اس بار اللہ کو پہلا فرمان صرف 5 فرمان میں پیش کرنا اس کے بعد اپنا نماز کی تیاری کرنا سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سبحان اللہ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے سب کچھ پیدا کرنے والا کون؟ بلند آواز کون؟ چلانے والا کون؟ سسٹم چلانے والا کون؟ سارے بولو سارے بلند آواز چلانے والا کون؟ ہے کوئی اس تو علاوہ؟ بولو ہے کوئی؟ نہیں نا اے ذرا قرآن کے اندر میرا محبوب میرا رب خدا محبوب نے ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من نہیں من بعدک بولو بھائی قرآن لے کر بیٹھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من نہیں بلند آواز میں بولو کہ کیا لگ رہی ہے نہیں میں کہتا میں بعد کا اللہ کہتا ہے میں لے کے چڑھے ہے سونے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک میں جو کچھ نازل کیتا ہے سونے تیرے تو پہلے سبحان اللہ تیرے تو پہلے جو کچھ نازل کرنا سی کر دیتا سبحان اللہ جو اتارنا سی اتار دیتا ان قیامت دی صبح تک اے حیات اے راہ ہدایت میں ہر گھر دے اندر ہر سینے دے اندر محفوظ کر دیتا ہے ہن پڑھنا ہونا دا کام ہے تے مالا مال کرنا میرا کام سبحان اللہ قرآن لے کے بیٹا قرآن کے اندر میں قبل کا معلوم ہوا حضور تو بعد نبی کوئی نہیں حضور تو بعد نبی کوئی نہیں بولو بولو حضور تو بعد نبی آگے آ جاؤ اے تے عقیدہ ختم نبوت بھی ہو گیا اور توحید والا پرچار بھی ہو گیا ہن اگلا پہ اگلا آ گیا فرمان یا اللہ جے تیرے معبود نال بیٹھن سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ یا قیوم برحمتک استغیث میں اپنے شاگرداں نوں بڑا مندا تے انہاں دا احترام نہیں کردا تے لوکاں نوں بھی کہندا اینو منو گے تے مینوں منو گے نا یا اللہ جے تیرے محبوب دے شاگرد تے جان سار نے تے وفادار نے اے کوئی مرزا جیلمی کوئی فلانا تے کوئی امریکہ چ بیٹھ کے لعنتی بیان کردا ہے کوئی ابو بکر صدیق دے پونکے کوئی عمر فاروق دے پونکے کوئی عثمان ذوالنورین تے پونکدا نظر آندا ہے یا اللہ میں اپنے نمازیاں دے دلاں نوں صحابہ دے ایمان نال مزین تے تازہ کرنا چاہنا اللہ کہندا ہے بس کھولنا سورہ فتح دی آیت نمبر 18 سبحان اللہ کہہ دو میں کسے اپنے پیر دی کتاب نہیں لے کے بیٹھا میں اپنے سردار دی کتاب نہیں لے کے بیٹھا میں اس محبوب دی کتاب لے کے بیٹھا جنوں دو جہان دا سردار کہندا ہے سبحان اللہ سورہ فتح دی آیت نمبر 18 قرآن کہندا ہے لقد رضی اللہ سبحان اللہ ان المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ 1400 صحابہ دے لشکر نے محبوب دے ہاتھ رکھ جس ویلے بیعت کر لینا رب کہندا سونیا کہتے لقد رضی اللہ سبحان اللہ میں ہوں بس پوری کھولنے نہیں میں بند کر دیتی ورنہ ٹائم میں بڑا شارٹ ہے ایک کہتے میں کھولے نہ تو گل لمبی ہو جائے گی
ایمان دا انہاں دسنا رب تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، بولو بولو حاضر روا نہیں، مختار کل نہیں، جس طرح خدا تے خدائی ختم، محبوب تے مصطفی ختم، صحابہ تے صحابیت ختم. اچھا یا اللہ اے لوگ کہتے ہیں کہ اسی نبی دی اہل بیت نہیں مانتے، اسی نبی دا حسن دے حسین نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں انہاں نوں قرآن چوں آیت سنانا انشاءاللہ اے بھی منن گے. سبحان اللہ. میں اپنے کولوں تے گل نہیں کر رہا. قرآن سامنے پہ ہے تے سورہ شورا ہے تے سورہ شورا دی آیت نمبر 23 کر جا کے دیکھ لینا کر دے اندر قرآن پاک موجود ہے. قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے جڑیاں تسی نیکیاں کرتے پے ہو نا توجہ دے طالب علم اے جڑیاں تسی نیکیاں کرتے پے ہو نمازاں پہ پڑھتے ہو تے ذکر اذکار پہ کرتے ہو قل لا اسألکم علیہ اجرا میں ایدا تہاڈے کولوں صلہ نہیں مانگدا کوئی اجرت نہیں مانگتا. رب کہہ رہے ہیں میں انہاں نمازاں دا تہاڈے کول کوئی اجرت نہیں مانگدا پیا کوئی پیسے نہیں مانگدا. یا اللہ پھر کی چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن وچ الا المودۃ فی القربى اے جڑے نبی دے نال والے نے نا مینوں انہاں دی محبت چاہیے. سبحان اللہ. میں سارا بولا سبحان اللہ. میں تہاڈے کول نا سجدیاں دا تے جڑا سورج پانی تے ہوا دتی ہے نا تانوں میں تے پیسے نہیں مانگدا. اللہ پھر اللہ فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربى اے نبی دے قرابت دار جڑے نے نا مینوں انہاں دی محبت چاہیے. سبحان اللہ. رشتہ دار جڑے نے قرب چ رہن والے سبحان اللہ کہہ دو قرب چ رہن والے. بیٹی بھی رہتی ہے بیٹے بھی رہتے ہیں سارے رہتے ہیں اہل و عیال بھی رہتے ہیں لیکن جہاں سب تو قریب دا رشتہ ہے نا وہ بیوی دا رشتہ ہونا ہے. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو سارے سمجھدار بیٹھے ہو. بیٹی بھی باپ دے اتنے قریب نہیں ہوتی ہمشیرہ بھی بھائی دے اتنے قریب نہیں ہوتی بیوی قریب ہوتی ہے. سمجھدار بیٹھے ہو. بے شک. مودۃ فی القربى قربت والے. چلو قربت والے لوگ کون ہیں؟ اب قرآن کو میں اپنی دلیل دے لگا. قرآن کو کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. سبحان اللہ. سنیا جڑیاں تیریاں عورتاں نے نا انہاں نوں کو تسی عام عورتاں ورگیاں نے. عام عورتاں ورگیاں نے تے اے مومنہ دیاں ماواں نے نہیں جنہاں دی روحانیاں ماواں نے انہاں دی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں. خوشکا کہنے لگا قاری صاحب میں تے سید عائشہ نوں ماں نہیں ماندا. میں کہ تینوں کنے کہا ہے تو مان تینوں کنے آکھیا تو مان دا قرآن نے تے تینوں کیا ہے قرآن نے تے کہا یا ایھا الذین آمنوا قرآن نے تے مومناں نوں کہا تینوں کنے کہہ دتا تو مان. وچ جدوں تو دنیا تے آیا تو ہوش سنبھالیا تینوں کنے آکھیا فلانی تیری ماں ہے. تینوں چاچے نے کہا نا فلانی تیری ماں ہے تو مان لیا. تینوں پیر آکھیا فلانی تیری ماں ہے. تینوں دائی نے آکھیا فلانی تیری ماں ہے. تینوں چاچے آکھیا فلانی تیری ماں ہے. تینوں مامے آکھیا فلانی تیری ماں ہے. اے بدبختا چاچے دی مان لینا مامے دی مننا دادے دی مننا ابے دی مننا یارا دی مننا. اے بدبختا قرآن کہندے ایشا کل بھی تیری روحانی ماں سی ایشا آج بھی تیری ماں ہے. کیسا بدبخت انسان ہے سارے دی مننا ہے اور رب دی نہیں مننا. جن نے مصطفیٰ نو دنیا واسطے رحمت بنا دیتا جن نے عائشہ نو دنیا واسطے بنا دی ماں بنا دی. سبحان اللہ. تم خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ. حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں ہے تیرا بیچ دی رب نے جنت وہاں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں. سبحان اللہ. تو نہیں مانتا نہ مان. عائشہ کل بھی میری روحانی ماں سی آج بھی میری ماں ہے. جنہاں انہاں ماواں دا احترام نہیں کیتا انہاں روحانیت دا کرنا. اللہ کہندے انہاں نوں مننا پئے گا قرب والے نوں مننا پئے گا. اچھا یاد ہے ساڈے جڑے یار بیلی نے ساڈے تے تہمت لاندے دیوبندی ولیاں نوں نہیں منتے. اللہ کہندے تو اپنی گل ہی نہ کر تو قرآن چوں گل کر. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. آخری دلیل تے نماز پڑھ دے. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. قرآن کہندے الا ان
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. جڑے دوست نے میرے، سبحان اللہ. جڑے دوست نے نہ انہوں نے کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. ایک گل یاد رکھنا، غم ہوندا تعلق ہے ماضی نال، خوف دا تعلق ہے مستقبل نال. مستقبل دا غم نہیں ہو سکتا تے ماضی دا خوف نہیں ہو سکتا. ماضی دا غم ضرور ہوندا ہے. تے لوگ کہتے ہیں ایسا کیڑا تینوں غم لگ گیا ہے؟ تے جدوں بندہ پریشان ہوئے تے کہنے لگے تینوں کاہدا خوف ہے، ہو کی ہویا کی ہے، کس گلوں پریشان ہے، مینوں دس، کوئی خطرہ ہے تے مینوں دس، کی ہونا ہے تیرے نال مینوں دس، خوف کیوں کرتا ہوں؟ اللہ نے کہا جڑے میرے بندے نے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہاں نوں کوئی خوف ہے نہ انہاں نوں غم ہے. غم تے تا ہوئے نا جنہاں نے کوچا مال اگے بھیجیا ہوئے. نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. غم تے انہاں نوں تا ہوئے جے انہاں نمازاں نہ پڑھیاں ہون، انہاں بے ایمانی کیتی ہوئے، انہاں سارے کوچے کام کیتے ہون، پھر اگوں خوف ہوئے نا قیامت دا. نہ خوف ہے نہ غم ہے. معلوم ہویا اللہ دا ولی وہ ہے جن نے ساری زندگی رب دی رضا دے مطابق گزاری ہے. نہ انہوں ماضی دا غم ہے تے نہ انہوں محشر دا خوف ہے. جس طرح اور دنیا سے سرخرو ہو کے گیا ہے اسی طرح کل محشر وچ بھی سبحان اللہ. یہ میرا کافر دا تے میرا عقیدہ و نظریہ ہے. میں ایک اللہ دے ولی دا بیان حضرات سامنے صرف پیش کرنے لگا. مولانا غلام کو فضالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر کے واپس آئے، ہلے گھر داخل ہی ہوئے سن. بیگم کہنے لگی بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. ڈاکٹر آ گئے، معالج آ گئے، انہوں نے کہا تہاڈا بیٹا چند گھنٹے کا مہمان. حضرت امام داری کرتے سن کے دروازے تے دستک ہوئی جا کے عرض کی حضرت جی فلاں گاؤں دے اندر قادیانیاں نے حملہ کر دیتا ہے تو اپنے عقائد بیان کر رہے تھے، تسی چلو ساڈے نال. تے حضرت غلام کو فضالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیگ چکیا تے ٹر پے انہاں نال. تے پیچھے بیگم نے آ کے کرتا پکڑیا تے رو کے کہنے لگی حضرت بیٹا مہمان ہے تے تسی چھڈ کے جا رہے، انہاں تے خیال کر لو. تے حضرت ایک جملہ فرمایا، کہنے لگے میں اپنے بیٹے کو اللہ دے حوالے کروں. سبحان اللہ. اڈے تے پہنچے، تانگے چ بیٹھے سن کے پنڈ دے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، آ کے کہنے لگے حضرت جی بیٹے کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھا دو. تے حضرت نے ایک بڑا پیارا جملہ کیا، اللہ دے ولی سن کہنے لگے گل سنو، بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے، محمد دی ختم نبوت کا تحفظ فرض ہے. سبحان اللہ. تو میں فرض عین چھڑ کے فرض کفایہ ادا نہیں کر سکتا. جاؤ میرے بیٹے کو دفنا دو، میں قیامت والے دن ملاقات کراں گا. حضرت کہتے کہ جس رات میں اس مناظرہ چتیا قادیانی پچ گئے تے جس ویلے میں رات نو بستر تے ستا ہاں تے بیٹا خواب وچ آیا تے مسکراندہ ہویا آیا تے میں کہا بیٹا کی معاملہ ہویا؟ تے کہنے لگا حضور ہونا کی سی؟ فرشتے نے کہا کہ رب کہندا ہے جدا والد ختم نبوت واسطے سب کچھ قربان کیتی بیٹھا ہے، میں تے غفور الرحیم ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کیویں حساب لگاؤں دے پاؤں؟ اے او نظریہ، اے او سبق یاد رکھنا اوپر والا جڑا سانو ساڈے استاد حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی کیا جو بلند آواز نال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ساری زندگی سبق پڑھایا. مدینہ شریف کے جا کے کہنے لگے یا اللہ میں 63 سال تو ایک لمحہ بھی اوپر حرام کماں گا اپنی عمر تے. 63 سال کی عمر حضرت نے وفات کر دی. جس نے قبر کہنا اگلی رات آپ آئی بڑے بھائی نو حضرت انہوں نے پوچھا بڑے بھائی نے کہ حضرت کی معاملہ ہے خبر ہے؟ حضرت قاسمی صاحب فرمان لگے کہ معاملہ کیوں ہونا سی؟ فرشتے آئے رجسٹر پکڑے ہویا سی، انہوں نے آ کے مینوں سوال کیتا من رب ہوگا سبحان اللہ. تیرا رب کون ہے؟ تے کہنے لگے میں انہوں نے کہا مینوں پوچھ دیو رب کون ہے؟ ساری زندگی تے رب دی توحید بیان کر دیتی ہے، مینوں پوچھ دیو رب کون ہے؟ رب نوں جا کے پوچھو ضیاء القاسمی. سبحان اللہ. کہنے لگے پھر فرشتے دوبارہ نہیں آئے. ہوں ایک ترانہ ہے میں کوئی بندہ تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ کہتے ہیں میں سارے بولے یار بلند آواز سارے مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بڑا مزیدار منظر پیش کیتا ہے. سارے ایک بار سبحان اللہ سناؤ یا سبحان اللہ. شاد باشو شاد ہے اے سرزمین دیوبند. سبحان اللہ. کے بندے نے سبحان اللہ چاہیے. سبحان اللہ. شاد باشو شاد ہے
مولا جس طرح جلتے ترے پر رقص کرتا ہے سپن سبحان اللہ اے قائد علماء دیوبند جڑے میں تساں دے سامنے رکھے نے یاد رکھنا اے سبق اج دا تسی جا کے ہر بندے نے اپنے ایک دوست نو سنانا ہے انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ سارے قائد و نظریات نہ بھی نہ ذہن چ رہے لیکن ایک گل ضرور یاد رکھنا کہ اسی دیوبند دے ایک خادم تے نوکر نو سن کے آیا انہوں نے کہا سی کہ آدم تو لے کے قیامت تک جتنے انسان آنے انہاں سارے جو اگر کوئی افضل شخصیت ہے وہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ سلطان والا باقی اندر میں انشاءاللہ